بلا تکلف ٹاک شو میں طاہر گورا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم پاکستان میں بلاگرز کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ میں جب بلاگرز کا حوالہ دے رہا ہوں تو میری مراد ان بلاگرز سے ہے جو کچھ دنوں سے لاپتہ ہیں اور کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں وہ کہاں ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جو باتیں نہیں ہو سکتی، جو آواز نہیں اٹھ سکتی، وہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، مگر ان کو دبانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ایسے ہی کچھ واقعات پاکستان میں دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے روشنی نام کا فیس بک پر ایک پیج ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے اگرچہ، بھینسا نام کا، موچی نام کا، اور ان کے اپنے بلاگز بھی تھے۔ اس پر کھل کر بات چیت کی جاتی تھی، وہ جو کھلی ذہن کے لوگ سننا چاہتے تھے، مگر اس بات چیت کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلہ میں آج ہم نے ٹیک اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہستی کو دعوت دی ہے جو گاہے گاہے ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوتی رہتی ہے اور جن کا تعلق فریڈم آف ایکسپریشن سے ہے، جن کا تعلق لکھنے لکھانے سے ہے، ایکٹیویزم سے ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب منیر سامی صاحب کو۔ بہت شکریہ گور صاحب۔ منیر سامی صاحب، سچ صورتحال آپ کے اور میرے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے، آپ اس پہ کیسے بات چیت شروع کریں گے؟ بنیادی طور پہ تو پہلے ہم جو مطلب سلمان حیدر صاحب ان کے ساتھ جو دوسرے 3-4 لوگوں کو جو گمشدہ ہو گئے ہیں، تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی مناسب ہے آپ کے حوالے سے اور ٹیک ٹی وی کے حوالے سے کہ ان تک اور ان کے ساتھیوں تک یا پاکستان کے عوام تک یہ آواز ہم پہنچائیں کہ اس طریقے سے اغوا کرنے سے اور مار دینے سے آواز دبتی نہیں ہے، کیونکہ یہ آواز اب پھیلتی رہے گی۔ تو ہم بھی بنیادی طور پہ ان کی آواز کو آگے بڑھانے میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں، اپنا قدم بڑھا رہے ہیں، تو وہ ہم سے کہیں زیادہ بہادر لوگ ہیں، کیونکہ پاکستان میں رہ کے یا ایسے کسی بھی جابر ملک میں رہ کے جہاں پہ ذرا سی بات پہ آپ کی زبان کٹتی ہو تو وہاں پہ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی بہادر لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے طور پہ کینیڈا جیسے جمہوری ملک میں جہاں ہمیں ہر طرح کا تحفظ حاصل ہے کوشش اپنی کرتے ہیں، لیکن ہمارے کہیں وہ لوگ زیادہ خراج تحسین کے لائق ہیں جو یہ وہاں جس کو کہتے ہیں شیر کی کچھار میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی تحریریں دیکھیں، ان کی سوشل میڈیا پر پوسٹ دیکھیں، تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کی بات پاکستان میں کیسے ہو سکتی ہے۔ کوئی چھپے ہوئے لوگ نہیں تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ تو آپ ان سے رابطے میں رہتے تھے پڑھنے لکھنے کی حد تک، یا آپ کا کیا ان کے ایکسپوجر تھا ان کے ساتھ؟ ہوتا کیا، سلمان حیدر صاحب کو میں قریب سے تو نہیں جانتا تھا، لیکن یہ کہ بہت سارے بلاگرز، بہت سارے لکھنے والے، چونکہ سوشل میڈیا کا جو نیٹ ورک ہے وہ سب آپس میں ہم آہنگ ہے اور آپس میں مربوط ہے، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی سے آپ کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور نکلتا ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ بات پھیلانے کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ بات کریں، دوسرا کوئی آپ کی بات شیئر کرے، جیسے آپ کا کبھی کوئی کئی دفعہ پروگرام ہوتا ہے، اس کو ملین 2 ملین لوگ دیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، تو وہ یہ شیئرنگ کا جو پروسیس ہے، اس میں شریک ہونے کا جو پروسیس ہے، یہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا کمال ہے۔ تو اس کے اندر بے تحاشا ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے گروپ کے اندر کوئی 4-5 ہزار لوگ ممبر ہیں، جو گروپوں میں اسی لیے آتے ہیں کہ جو بات وہ اپنے ہاں نہیں کہہ سکتے ہیں، ان کی بات کہیں نہ کہیں سے آگے پھیلے۔ تو جن بلاگس کا آپ نے نام لیا، روشنی کے بلاگ کی میں بہت قدر کرتا ہوں، بھینسا کو بھی دیکھتا تھا، تو ان میں جو باتیں ہیں وہ بڑی سمپل باتیں ہوتی، روشن خیالی کی باتیں ہوتی تھیں، اور شدت پرستی کے خلاف باتیں ہوتی تھیں، وہ جمہوریت کی حمایت میں باتیں ہوتی تھیں اور ہوتی ہیں، تھیں کہنا تو ایک بری بات ہے، ہوتی ہیں۔ اور یہ لوگ سب کے سب جو یہ کام کر رہے تھے وہ متبادل میڈیا میں، وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ جو ہمارا مرکزی میڈیا ہے وہ تو ان چیزوں کو کوئی جگہ نہیں دیتا۔ ہمارے مرکزی میڈیا میں چند ایک انگریزی اخباروں کو چھوڑ کر باقی تو سب منافقت کا شکار ہیں، چاہے یعنی ایک تو پرنٹڈ میڈیا بھی اور جو آپ کا ٹیلی ویژن میڈیا پہ باتیں تو بڑی بڑی وہاں پہ وہ کرتے ہیں، لیکن جو سچ بات ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب کرتا ہے تو ایک آدھ ان کو تھپڑ مار دیتی ہے ایجنسی کوئی پکڑ کے، تو اس کے بعد تھوڑے دن کے لیے سیدھے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی مثال آپ کا عامر لیاقت علی کی ہے کہ عامر لیاقت علی صاحب نے کیسے یہاں سے وہاں تک اپنے پینترے بدلے، پھر بعد میں اسی ٹی وی میں ریٹنگز کا کھیل چلتا ہے، وہاں کے وہاں جاتے ہیں، اس سارے چکر میں جو سچی آوازیں ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو یہ جو بلاگرز ہیں جو بلاگ لکھتے ہیں، چاہے وہاں لکھیں، چاہے ہفنگٹن پوسٹ میں لکھیں، آپ ہفنگٹن پوسٹ میں لکھتے ہیں، دوسرا کوئی کہیں اور لکھتا ہے، میں کبھی کبھی لکھ لیتا ہوں، تو یہ ہم اپنی آواز پہنچاتے ہیں، لیکن
یہ سب کے سب نشانے پہ ہوتے ہیں جو ہماری جس کو کہتے ہیں نا کہ جابر قوتیں ہیں، جن میں سب سے بڑی جابر قوت ہم سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں، جس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ سیاستدانوں کا، فوجیوں کا ایک کولیوژن ہے، وہ ان کی گٹھ جوڑ ہے. ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کی گٹھ جوڑ ہے، بلکہ اصل گٹھ جوڑ جو ہے وہ سیاستدانوں کی اور خصوصاً جو جاگیردار سیاستدان ہیں ان کی فوج کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، اور یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. آپ نے بات کی سیاستدانوں کا اور فوج کا آپس میں گٹھ جوڑ، خاص طور پر جاگیردار سیاستدانوں کا. اس سارے کھیل میں جو اب تک 3-4 نام ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک تو عاصم سعید کا ہے، دوسرا وقاص گرایا کا ہے، سلمان حیدر کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور بتایا جا رہا مختلف حوالوں سے شاید 9 کے قریب ہیں. اور یہ 9 کے قریب جو ہیں ایک دم سے جیسے کوئی ایک ان کے بارے میں آپریشن نہیں ہوتا، اسٹیٹ آپریشن. تو آپ اس کو اسٹیٹ آپریشن سمجھ رہے ہیں یا یہ اتفاقیہ ہے یا اسلامسٹوں کی کارروائی ہے؟ نہیں، ہم اس کو آپریشن جابر قوتوں کا کہہ سکتے ہیں. اسٹیٹ کا نام نہ بھی لیں، اسٹیٹ تو خود ہی آٹومیٹیکلی ان مسائل میں پیچھے سے شریک ہوتی ہے، اور یہ ثابت ہو ہی جاتا ہے کہ جب ہوتی ہے. کوئی ابھی وہ کس نے، محمد حنیف نے یا کسی نے، یا جو مضمون لکھا ہے اس میں بڑا اچھا لکھا کہ 1000 لوگوں کے مرنے کی خبر آئی تھی، تو اس کے بارے میں بلوچستان میں یا پورے پاکستان میں گوں ہوئے، تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے خیال میں وہ لوگ ہیں جو اپنے کو خود ہی مار لیتے ہیں، اور مرنے سے پہلے اپنی جیب میں اپنے نام کی پرچی بھی خود ہی ڈال لیتے ہیں تاکہ سامنے آ جائیں. تو 1000 تو نہیں، آپ کے ہاں تو ہزاروں سے زیادہ لوگ جو ہیں گمشدہ ہو کے مارے جا چکے ہیں. لیکن گورا صاحب، اس کو اگر ہم دیکھیں، یہ جو گمشدگیوں کا معاملہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ آ رہا ہے لاطینی امریکہ سے. وہاں پہ بھی 7-7 8,000 10,000 افراد غائب ہوئے تھے جب وہاں پہ فوجی آمریتیں تھیں. فوجی آمریتوں کے بعد ہماری جیسی فوجی اور سیاسی گٹھ جوڑ کی آمریتیں تھیں، تو وہ آہستہ آہستہ اپنے مخالفوں کا صفایا کرتے رہتے ہیں. جو بلاگرز کے خلاف معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ہم قریب ترین اگر اپنے دیکھیں، پاکستان بدقسمتی سے ان بہت ہی خطرناک ملکوں میں گنا جاتا ہے جہاں صحافیوں کی اور لکھنے والوں کی جان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، جہاں پہ 20-30 لوگ جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں میں مارے جا چکے ہیں. اس کی بڑی بڑی خبر ہے، اور یہ مطلب ہمارے یہاں تو یہ ہو رہا ہے، اور جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے. لیکن بلاگز کا جو قصہ ہے، اس سے سارے کے سارے جابر بہت نالاں رہتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل ہی پیچھے کا سلسلہ ہے، اس کو آسانی سے قابو نہیں کر سکتے ہیں. بلاگ کو کیسے بند کریں گے؟ آپ ایک اور کھول لیں گے، آپ ایک اور کھول لیں. اب انہوں نے یہ شروع کیا کہ جو بلاگ کرنے والا ہے اسی کو مارو. تو اس کے سامنے اب پاکستان کا سب سے بڑا وفادار دوست سعودی عرب ہے، جو سعودی عرب میں بلاگ کا قصہ آپ نے سن لیا کہ بداوی کو کیسے انہوں نے ہزاروں کوڑے لگائے، پھر لائے، دوبارہ لگائے. ایران کے اندر کیا ہوتا ہے، ترکی ہمارا سب سے عزیز دوست ہے، اس کے ہاں بلاگرز کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. چین ہمارا عزیز دوست ہے، اس کے ہاں کیا ہوتا ہے. روس سے ہم دوستی کرنے جا رہے ہیں، اس کے ہاں کیا ہوتا ہے. تو ہم نے تو یہ ساری روشیں وہاں سے اختیار کی ہیں. پہلے ہم یہ امریکہ کی دوستی میں اختیار کرتے تھے، اب ہم ان تمام لوگوں کی دوستی میں اختیار کر رہے ہیں. صحیح. دیکھیے، بات یہ ہے کہ بلاگرز کے ساتھ پاکستان میں جو یہ ہو رہا ہے، یہ ایک نئی بات ہے، چونکہ بلاگرز کی ریزسٹنس بھی ایک طرح سے نیا فنامنا ہے. مگر چودھری نثار کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی جو ابھی مبینہ طور پر کنفرم نہیں ہو سکی، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک بلاگر کی گرفتاری کے پیچھے کسی سرکاری ایجنسی کا ہاتھ ہے. اگر سرکاری ایجنسی کا ہاتھ ہے تو اس کا مطلب ہے اسٹیٹ کا ہاتھ ہے. جی. اور اس کے ساتھ سے میرا دوسرا ایک جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے ساؤتھ امریکن کنٹریز کی مثال دی، وہاں پر تو جو سیاسی بدماشیاں آمریت کا ہے، ہمارے ہاں تو ایک آئیڈیالوجی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو ان دونوں باتوں کو ہم کیسے جوڑیں گے؟ نہیں، ہمارے ہاں ان کے ہاں بھی مذہبی آئیڈیالوجی تو ان کے ہاں بھی رہتی ہے، لیکن ساری جگہوں کے اوپر گورا صاحب مذہبی شدت پرستی گھسے تھے. ہمارے ہاں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو جابر صاحبان اقتدار ہیں، ان کے لیے جو شدت پرست مذہبی لوگ ہیں، وہ ان کا خاص اعلی کار ہے. وہ بنیادی طور پر ان کے گرگے ہیں جو ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ تو بات بار بار ثابت ہو چکی ہے کہ یہ گروہ، وہ گروہ، فلانا گروہ جو بھی ہے، وہ ہمیشہ سے اعلی کار رہا ہے ہماری جابر انتظامیہ کہہ لیجیے، صاحبان اقتدار کہہ لیجیے، عسکری کو، میں اس کو ولایت عسکری آپ کے یہاں کہہ چکا ہوں، ولایت عسکری کہہ لیجیے. تو ان لوگوں کو بالکل بھی، اب اگر آپ مسلسل راحیل شریف کو ہیرو بنا کے پیش کرتے رہے پچھلے 3 سال، آپ نے بھی سوشل میڈیا کا کھیل اختیار کیا، آپ یہ آئی ایس پی آر کے ذریعے سے میسیج مینجمنٹ کر رہے تھے،
تو جب یہ بلاگرز آپ کے میسج کو جھٹلاتے ہیں آپ کے، تو آپ کو اندر سے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایڑی سے لگ کے اور چوٹی تک پہنچتی ہے، اتنا آپ برا مان جاتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے ہماری اسی بری طرح سے تردید کر دی. یہ سب چیزیں ان سے ہضم نہیں ہوتی ہیں. اب یہ جو کرنٹ معاملہ ہے اس کو دیکھیں کہ پچھلے دنوں کیا ہوا. اب مشکل یہ ہو گئی ہے گورا صاحب کہ ہمارے یہاں نا جو بات کرنا تھی، جو ولولے تھے، وہ آہستہ آہستہ مرتے جا رہے ہیں. اور ہو کیا رہا ہے ابھی میں آپ بھی جانتے ہیں طاہر قاضی صاحب کو، ان کا ایک مضمون میں نے پڑھا شان تاثیر کے مرنے پہ، جو ایک بڑا خوبصورت اس میں جملہ ہے کہ انہوں نے جب لکھا کہ شان تاثیر کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ بڑے لاؤڈ تھے. سلمان تاثیر صاحب بڑے لاؤڈ تھے، یعنی وہ اپنی بات زور سے اپنے خیال کا اظہار کرتے تھے. تو قاضی صاحب نے لکھا تو کیا وہ سرگوشیوں میں باتیں کریں؟ تو ہو کیا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے کو سرگوشیوں میں باتیں کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. سمجھنا آپ بات؟ اور جو کوئی بھی نئی آواز آئے گی اس کو دبایا جائے گا. میں نے کافی دن پہلے، عموماً میں آپ کے یہاں کہیں پہ اپنا شعر نہیں سناتا، اجازت دیں تو میں شعر پیش کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ حصار ظلم میں اگر نوا کوئی نئی اٹھی، حصار ظلم میں اگر نوا کوئی نئی اٹھی، صلیب و دار پر بدن نئے سجا دیے گئے. بہت اچھی بات. تو یہ جو آپ کے یہاں پوری ایک تاریکی پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ لوگ جو آ کے آوازیں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، سلمان حیدر ہوں، انیس صاحب ہوں، گورایا صاحب ہوں، دوسرے جو ساتھی ہیں وہ ہوں، ان چار کا میں مثال دے رہا ہوں. تو ان کو جب یہ کی جائے گی تو روایت آپ کی یہ رہی ہے کہ ان کو مسلوب کرنا ہے. اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے نا. دیکھیے آپ کے یہاں رضا رومی صاحب بلاگ لکھتے تھے، ان کو در بدر ہونا پڑا. آپ کے یہاں عائشہ صدیقہ صاحبہ ڈھنگ کی بات کرتی تھیں، ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. آپ کے یہاں سے حسین نقانی صاحب کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو بہت ساری تو جبری در بدری ہے، بہت ساری رضاکارانہ جس میں آپ جیسے مجھ جیسے لوگ باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم تو پاکستان کی بہتری ہی چاہتے ہیں نا. بالکل ٹھیک بات. ہم کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان کو فنا کر دو. میں آپ کے یہاں بیٹھ کے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو اس کی سرحدوں کے اندر ہی سدھارنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ایک روشن خیال، روشن خیال معاشرہ بنے، ایک ایسی ریاست ہو جس میں مذہب اور ریاست کا گٹھ جوڑ نہ ہو، الگ الگ ہوں. ہم یہ بات ہی کرتے ہیں نا. باقی تو ترقی پاکستان کی بات کرتے ہیں. لوگوں کو یہ بات بھی پسند نہیں ہوتی ہے. تو جو کوئی بھی یہ بات کرے گا اس کو ریاستی قوتیں ٹارگٹ کریں گی. اب یہ جو آپ نے 4 کی بات کہی، اس کو سوچنے میں 10 سے پیچھے جاتے ہیں کہ پچھلے دنوں اصل میں ہوا کیا تھا کہ جنوری کی 4 یا 5 جو بھی کوئی تاریخ تھی، اس میں سلمان تاثیر صاحب کا یاد کی برسی منائی جا رہی تھی. اس برسی کے بڑے چرچے تھے. اس برسی کے چرچے جو ہوئے تو اس کے اندر لوگ ہی نہیں جمع ہو پائے. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر اس کے خلاف بلکہ شدت پرستوں نے باقاعدہ تحریک چلائی، جس میں ان کو 150 آدمی پکڑ کے بند کرنے پڑے. وہ 150 آدمی پکڑ کے بند کیے تو سارے کے سارے وہی ہیں جو ساروں کی تکفیر کرتے رہتے ہیں، جو ہر ایک کو کافر قرار دیتے رہتے ہیں. جب وہ ہو گئی تو اس کے نتیجے میں جو سلمان تاثیر کا معاملہ پیچھے. اب سلمان تاثیر کی بات لیں جو ہماری سب سے بڑی مثال ہے، یعنی ہمارے ہاں بڑے لیول کے اوپر اپنی جان دینے کی جو مثال ہے، جو ایک ضرب المثل بن سکتی ہے. تو انہوں نے آواز دی. اب ان کو کون یاد کر رہا ہے گور صاحب؟ پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ زرداری نے کوئی بیان دیا؟ جو بلاول صاحب ہیں انہوں نے کوئی بیان دیا؟ اعتزاز صاحب کوئی بیان دے رہے ہیں؟ رضا ربانی کو یاد کر رہے ہیں کہ یار ہم نے کہیں پہ خدا کے لیے کہیں بیٹھ کے نظر تو آؤ کہ فاتحہ ہی پڑھ رہے ہو. بالکل ٹھیک بات ہے. تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ سارے لوگ چونکہ آپس میں انہوں نے گٹجوڑ کیا ہوا ہے. جب یہ ملٹری عدالتیں بنی تھیں تو کیا پیپلز پارٹی نے اس کی حمایت میں ووٹ نہیں ڈالا تھا؟ رائٹ اور رانگ؟ بالکل ٹھیک. اور ابھی ہٹ گئیں تو پھر دوبارہ سے اس کو بنانے کے لیے یہ سارے کے سارے جمع ہو رہے ہیں. تو یہ جو گٹھ جوڑ ہے ظالم قسم کا، اس کے خلاف جو بلاگر جیسے عوام ہیں، آپ میں سے ہی آ رہے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو روشن خیال ہیں، جو روشنی پھیلا رہے ہیں، وہی اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. تو اس فوراً معاملے کے بعد یہ چاروں کے چاروں غائب ہو گئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ صرف ان بلاگرز کے خلاف یا ان کی روشن خیالی کے خلاف ریاستی مشینری مجھے نظر نہیں آ رہی. مجھے لگتا ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے، چونکہ جو اب میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، جو عام پاکستانی ہے چاہے وہ کینیڈا میں رہتا ہو، اس کا یہ خیال ہے کہ ہاں یہ روشن خیال کو ضرورت سے زیادہ تھے، ان کا یہی حشر ہونا چاہیے. دیکھیے آپ نے بالکل پتہ کی بات. اصل میں قصہ کیا ہے کہ سال ہر سال سے روشن خیالی کو ایک ایپ کے طور پہ پیش کیا گیا. جو آپ مائنڈ سیٹ یہ کہہ رہے ہیں، جو ذہنیت کہہ رہے ہیں، یہ میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
کہ یہ ذہنیت سال ہر سال کے اوپر باقاعدہ اس کی تربیت کی گئی ہے. آپ پاکستان میں رہے ہیں, آپ نے صحافت سے کام کیا ہے, تو آپ کی ساری صحافت کو جو مذہبی شدت پرست تھے, جو جماعت اسلامی جن کی پہلے نمائندہ تھی, ان سب کو اندر پیوست کیا گیا ہر بڑے اخبار میں. مطلب نوائے وقت تو تھا ہی تھا, لیکن جنگ اخبار کے اندر, فلانے اخبار کے اندر پورے سلسلے ڈال دیے گئے, اور یہ لوگ باقاعدہ یونیورسٹیوں میں صحافت کے اندر ان کو پڑھایا گیا, ان کو باقاعدہ تربیت دی گئی. تو یہ ذہنیت تو منظم طور پہ کی گئی تھی, اور اسی لیے کی گئی تھی کہ پاکستان کے اندر جو روشن خیالی ہے, اور روشن خیالی بنیادی طور پہ سیکولرزم کی طرف لے جاتی ہے, روشن خیالی بنیادی طور پہ جمہوریت کی طرف لے جاتی ہے, ریشنل تھنکنگ اور جمہوریت, بالکل. اور سب سے بڑی جابر قوتیں جمہوریت سے ڈرتی ہیں. لیکن مشکل کیا ہے کہ جمہوریت کا پودا ایک دفعہ لگنے لگے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان میں ناقص یا فائدہ مند جمہوریت کی سائیکل چلتی رہنی چاہیے. اس سے لوگوں کو اسپیس ملتی ہے بات کرنے کی, اس سے لوگوں کو نئی چیزیں ملتی ہیں. جب آپ کے یہاں کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی, ٹھیک ہے, آپ کے یہاں الیکٹرانک میڈیا آیا, اسی کے سے سوشل میڈیا ہو رہا ہے. یوٹیوب پہ کتنے دن آپ نے پابندی لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی؟ لیکن دیکھیے نا سر, یوٹیوب تو باہر کی پیداوار ہے, پاکستان نے اس پہ بھی پابندی لگا دی, اور شاید ابھی بھی جزوی طور پر لگی ہوئی ہے. جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ہم نے ایوالو نہیں کی, آج کی باہر سے ہوئی, ہم نے اس سے اپنا میڈیا بنا لیا, مگر وہ جو میڈیا ہے وہ تو خود اس روشن خیالی کو روک رہا ہے. نہیں, اس لیے کہ وہ انہی کا نمائندہ ہے نا. دیکھیے ہمارا فی الحال جو میڈیا ہے زیادہ تر, میں ڈان اخبار کی بات نہیں کرتا, میں ایکسپریس کی چند جگہوں کی بات نہیں کرتا, یا ڈیلی ٹائمز کی وغیرہ کی, باقی زیادہ تر میڈیا جو ہے وہ اس کے ہاں جو گھسے ہوئے لوگ, میں نے جیسے آپ سے عرض کہا, تو آپ ان کو دیکھیں نا, پچھلے 30-40 سال میں باقاعدہ تربیت کر کے ان کو پیوست کیا گیا, اور اب تو لگتا ہے فلو ہے, خود بخود ہی پیدا ایسے ہوتے ہیں. جب ایک دفعہ اندر چلے گئے تو پھر وہ اپنے ہی دوستوں کو پکڑ کے لائیں گے نا, اپنے ہی لوگوں کو لے کے آئیں گے نا. تو اس میں سے آپ مجھے بتا دیجیے کون سا بیچارہ بلاگر ہے جس کو کوئی یہ بڑا میڈیا انٹرویو کے لیے بلاتا ہے؟ نہیں بلاتا نا. ابھی حیدر کے بھی جانے کے بعد یہ خبر بھی ڈالنی شروع کر دی, وہ شاید خود ہی بھاگ گئے کہیں. پولیس والے نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شاید کہیں جا کے چھپ گئے ہوں گے. تو یہ ساری باتیں چلتی ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں, یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. یہ 4 لوگ جو ہیں یہ 4 نہیں ہیں, ان کے پیچھے ہزاروں ہیں, اور یہ بات ان کی پھیلتی چلی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جس کو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا وہ ہم کہتے ہیں کہ بات سرعت کے ساتھ پھیل جاتی ہے, پوری سرعت کے ساتھ, تو وہ اب ہو رہی ہے. اسی لیے تو میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسی قسم کے کاموں سے کچھ نہ کچھ تبدیلی کی توقع ہے. جمہوریت کی آپ نے بات کی, پاکستان میں جیسی تیسی جمہوریت تو ہے, اور آپ اور میں اس جمہوریت کی بھی حمایت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ درجہ بدرجہ بہتر سے بہتر مراحل کی طرف جائے, مگر اس جمہوری حکومت میں بھی ایسا ہونا تشویش کا باعث نہیں ہے. بالکل ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس بدقسمتی سے جو جمہوری حکومتیں ہماری ہیں یہ ابھی مکمل طور پہ جمہوری ہو نہیں پائی ہیں. ابھی تو انہیں پہیوں قدم ہی چلنے شروع کیے ہیں, اس پہ بھی ان کو لاٹھیاں پڑتی رہتی ہیں. کبھی ان کے خلاف عمران خان لگا دیتے ہیں, کبھی کوئی محاصرہ کرا دیتے ہیں, کبھی کوئی عدالت کو اس کے خلاف کھیل تماشے میں لگا دیتے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے کوشش کی زرداری سے مل کے کہ کم از کم ایک بیس تو بن جائے نا. لوگ نہیں مانتے ہیں اس کو, لیکن ہمارے نزدیک ہم نے تو کم از کم 8 سال یہ دیکھا نا کہ پہلی دفعہ 1-2 دفعہ ہوا ہے کہ حکومتیں باقاعدہ انتخاب کے ذریعے سے بدلی گئی ہیں. اس کے اندر سے گن صاف ہونے میں گور صاحب ٹائم لگے گا. اور اگر آپ دیکھیں بھی تو ہوتا کیا ہے کہ میں کہتا ہوں یہ باقیات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں پرانی, اور کہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جب ملٹری قوتوں کے ہاتھ سے نکل کے پہلے آپ جائیں گے ملٹری سوشل سول کولیوژن کی طرف, پھر آہستہ آہستہ کہیں جا کے کلیئر بہت سال لگیں گے. صحیح. ناظرین, ہم بات چیت کر رہے ہیں جناب منیر سامی صاحب سے, اور ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. جیسے ہی واپس آئیں گے اس صورتحال کو سمجھنے کی اور اس کا تجزیہ کرنے کی مزید کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. Multivitamins are a very important factor in maintaining good health both in men and women. Greenish Natural Health offers a balanced formulation fulfilling all of the daily requirements for essential nutrients like vitamins and minerals. If you are a healthy man or a woman, this is a time to make Greenish multivitamins a part of your daily routine to stay healthy. Greenish multivitamin and supplements are certified vegetarian, halal, and kosher. Ask for Greenish products at your nearest pharmacy.
ویلکم بیک ناظرین. بات چیت ہم کر رہے ہیں پاکستان میں ان بلاگرز کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے جن پر سوشل میڈیا میں، پاکستان کے میڈیا میں، پوری دنیا میں تشویش پائی جاتی ہے. منیر صاحب، ان میں سے جو بلاگر سب سے پہلے غالباً غائب ہوئے سلمان حیدر صاحب، اور ان کی ایک نظم ہم نے سنی بھی پڑھی بھی سوشل میڈیا پہ. آپ سے گزارش ہے کہ اگر وہ نظم آپ کے پاس میرے خیال میں آپ کا بہت شکریہ. میرے خیال میں ہمارا یہ بہترین خراج تحسین ان کو ہوگا. اس میں اگر عوام سننے والے اس پہ غور کریں تو جو چیزیں انہوں نے اس میں پیش کی ہیں وہ آپ کی سماج کا اور ثقافت کا ایک المیہ بھی اس میں ہے. نظم کوئی شعری حوالوں سے اونچی نیچی ہو سکتی ہے لیکن اس کا جو خیال ہے وہ بہت مضبوط ہے. تو اس کو میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں بھی کافر تو بھی کافر، میں بھی کافر تو بھی کافر، پھولوں کی خوشبو بھی کافر، پھولوں کی خوشبو بھی کافر، لفظوں کا جادو بھی کافر، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، فیض بھی کافر منٹو کافر، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، فیض بھی کافر منٹو کافر، نور جہاں کا گانا کافر، نور جہاں کا گانا کافر، میکڈونلڈس کا کھانا کافر، برگر کافر، کوک بھی کافر، ہنسنا بدعت جوک بھی کافر، ہنسنا بدعت جوک بھی کافر، طبلہ کافر ڈھول بھی کافر، طبلہ کافر ڈھول بھی کافر، پیار بھرے دو بول بھی کافر، پیار بھرے دو بول بھی کافر، سر بھی کافر تال بھی کافر، بھنگڑا اتن دھمال بھی کافر، بھنگڑا اتن دھمال بھی کافر، کافی دھادرا ٹمری بھیرویں کافر، کافی اور خیال بھی کافر. اب دیکھیں کہ وارث شاہ کی ہیر بھی کافر، وارث شاہ کی ہیر بھی کافر، چاہت کی زنجیر بھی کافر، زندہ مردہ پیر بھی کافر، نظر نیاز کی کھیر بھی کافر، بیٹے کا بستہ بھی کافر، بیٹی کی گڑیا بھی کافر، بیٹے کا بستہ بھی کافر، بیٹی کی گڑیا بھی کافر، ہنسنا رونا کفر کا سودا، ہنسنا رونا کفر کا سودا، غم کافر خوشیاں بھی کافر، جینز بھی اور گٹار بھی کافر، ٹخنوں سے نیچی باندھو تو اپنی یہ شلوار بھی کافر، ٹخنوں سے نیچی باندھو تو اپنی یہ شلوار بھی کافر، فن بھی اور فنکار بھی کافر، جو میری دھمکی نہ چھاپیں وہ سارے اخبار بھی کافر، جو میری دھمکی نہ چھاپیں وہ سارے یونیورسٹی کے اندر کافر، ڈارون بھائی کا بندر کافر، فرائیڈ پڑھانے والے کافر، مارکس کے سب مت والے کافر، میلے ٹھیلے کفر کا دھندا، گانے باجے سارے پھندا، مندر میں تو بت ہوتا ہے، مندر میں تو بت ہوتا ہے، مسجد کا بھی حال برا ہے، کچھ مسجد کے باہر کافر، کچھ مسجد کے اندر کافر، مسلم ملک میں اکثر کافر، مسلم ملک میں اکثر کافر، کافر کافر میں بھی کافر، کافر کافر تو بھی کافر. اب بتائیں یہ جو نظم ہے سادہ ترین الفاظ کے اندر اس میں کیا جو ساری باتیں ہم کرتے ہیں کبھی بیٹھ کے پاکستان کے برے حالات کی، اس کی ثقافت کے ستیہ ناش کی، اس کے سماج کے ستیہ ناش کی، وہ ساری کی ساری سلمان حیدر نے اپنی نظم میں بیان کر دی. اور ظاہر ہے کہ بہت لوگوں کو جہاں دل دکھا رہی ہیں وہاں بہت سے لوگوں کو ان سے دشمنی پہ بھی اکسا رہی ہیں جنہوں نے کفر کا دھندا پھیلا رکھا ہے. اس نظم کو سنتے ہوئے مجھے ایک اور شاعر کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے، شہر کا شہر مسلمان ہوا کرتا ہے. تو یعنی باقی سارے کافر ہیں جی جو ان کو نہیں مانتے. بالکل بدقسمتی سے یہ وہ حال ہے جس کا نقشہ سلمان حیدر صاحب نے بہت عمدہ طریقے سے بیان کیا، اور اس کی پاداش میں وہ اس وقت لاپتہ ہیں. جی اب آپ نے شروع میں بات کہی تھی کہ کیا اس تمام جھگڑے کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق ہے، فوج کے ساتھ کوئی تعلق ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے سپہ سالار اعظم راحیل شریف صاحب تھے جی وہ اب جا کے سو کال اسلامی ملکوں کی افواج کے سپہ سالار بن رہے ہیں. وہ ساری اسلامی ملک وہی ہیں جو بھی اس تکفیر کا جھنڈا اٹھائے ہوئے. سعودی عرب ہر ایک کو کافر قرار دیتا ہے، سعودی عرب کی ایران سے لڑائی ہے، سعودی عرب کی یمن سے لڑائی ہے، سعودی عرب نے شام اور عراق کے اندر جھگڑے ڈالے ہوئے ہیں، اور ہم جا کے اس کے اندر شامل ہو گئے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو مائنڈ سیٹ، جو ذہنیت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے ہاں ہر ادارے میں کس بری طرح سے سرایت کی ہوئی ہے. کیا ان کو یہ تکفیر نظر نہیں آ رہی تھی؟ راحیل شریف صاحب یا کوئی اور صاحب، یہ سب کچھ تو آپ کے سامنے ہو رہا ہے. آپ کے یہاں سے گانا بجانا، بھنگڑا دھمال یہ کب کا غائب ہو چکا ہے؟
ہم نے اپنے زمانے میں اپنی نوجوانی میں آپ نے بعد میں دیکھا ہوگا پاکستان میں اسٹیج پہ بھنگڑا ہوتا تھا, ڈھمال ہوتا تھا, لڈی ہوتی تھا, اب کہیں پہ نہیں ہوتا ہے. صحیح. ٹیلی ویژن پہ بھی کوئی نہیں دکھاتا ہے, صوفیوں کے ذکر بھی نہیں دکھاتے ہیں. فوج کے بارے میں ایک عمومی تاثر یہ بھی فوج کے کچھ ادارے پھیلاتے ہیں کہ ہم بڑے سیکولر ہیں, ہمارے یہاں تو تھوڑی بہت بڑے افسروں میں وسکی بھی چل جاتی ہے, ہمارے ہاں تو بڑی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں, مگر ٹالرنس بالکل نہ ہونے سب کے برابر. منافقت ہے نا. دیکھیے وسکی تو پاکستان کے یا شراب تو پاکستان کے ایک بہت ہی اقلیتی طبقے میں چلتی ہے نا, کبھی بھی بند نہیں ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. اصل مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان کے تمام تر معاشرے میں جو تبلیغی انجیکشنز لگائے گئے ہیں وہی تو ساری گند پھیلا رہے ہیں نا. تو آپ کی تو فوج کے اندر تبلیغی جماعت پوری موجود تھی. آپ کا ایک پورا زمانہ تھا جہاں فوجیوں کے چھاؤنیوں کے اندر تبلیغ کرنے کی اجازت تھی تبلیغی جماعت والوں کو. یہ کیسے کر دیا تھا آپ نے؟ پھر آپ کے یہاں بغاوت کے اندر وہ افسر ملوث تھے جن کا تبلیغی جماعت سے تعلق تھا. یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں. تو آپ کی اور کیا جو جنرل ضیاء صاحب نے جو کچھ بھی کھیل کیا ہے, ابھی جو عدالتیں ابھی تک ان کی باقیات بیٹھی ہوئی ہیں. اب عدالتوں کی باتیں سنیں اور ان سے آگے بات کریں تو کیوں نہیں آسیہ بیوی کو انہوں نے اب تک چھوڑ دیا ہے, کیوں ڈر کے غائب ہو جاتے ہیں؟ تو یہ سارے لوگ جو ہیں سلمان حیدر کے جیسے لوگ یہی تو سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی آسیہ بیوی کا کیا قصور ہے, فلاں احمدی کا کیا قصور ہے, چکوال پہ کیوں حملہ کر رہے ہو, شیعوں کو کیوں مار رہے ہو, کسی سنی بریلوی کو کیوں مار رہے ہو, یہی سارے وہ سوال کر رہے ہیں نا. تو مسئلہ یہ ہے گورا صاحب کہ یہ باہمت لوگ یہ سوال اٹھاتے رہیں گے, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ایسے باضمیر لوگ موجود ہیں, اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ان کی آواز کو دبنے نہ دیں, اور ہم دعا کریں گے بچ جائیں. لیکن چلے بھی جائیں گے, سبین محمود کو بھی تو مار ہی دیا تھا نا, پروین رحمان کو بھی تو مار ہی دیا تھا نا. اللہ نہ کرے کہ کوئی ان میں سے ابھی کتنے دن واحد بلوچ کو غائب رکھا تھا, اور جب واحد بلوچ کو غائب رکھا تو آواز کون اٹھا, یہی غریب اٹھا رہے تھے, اسی قسم کے لوگ اٹھائے تھے نا. سارا میڈیا تو بالکل ہی چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا, ہے کہ نہیں بات؟ تو جیسے ایسا لگتا ہے کہ سانپ سونگ گیا آپ کے پورے معاشرے کو. صحیح. سانپ سونگ گیا, آپ سب کی گھگی بندی ہوئی ہے اور بات نہیں کرنی چاہتے ہیں. مصیبت یہ بات نہیں کرنی. ابھی مجھے بہت ہی افسوس ہوا, شامل شمس صاحب ایک بہت عمدہ اور باضمیر صحافی ہیں, یورپ میں کہیں پہ ان کا قیام ہے, بہت خوبصورت چیزیں انگریزی میں اردو میں لکھتے ہیں. ابھی انہوں نے ایک نظم لکھ دی کہ میں تھک گیا ہوں. وہ ایسے دل کو دہلانے والی نظم تھی کہ ایک اتنا باہمت آدمی اتنی جلدی ہتھیار ڈال رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے تمام انقلابیوں سے اور دوستوں سے ساتھیوں سے کہ تو مصیبت کیا ہے گورے صاحب کہ سب کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عمل پرستی ہوتی کیا ہے. عمل پرستی ہوتی کیا ہے. میں آپ کو یہ سلمان حیدر کے لیے اور ان لوگوں کے لیے اجازت ہے میں ایک شعر اور پیش کر دیتا ہوں. میری اپنی غزل کا ہے, میں عموماً نہیں کرتا ہوں, کہ ان لوگوں کے لیے اور ایسے کئیوں کے لیے کہ سر دے دینا ترک روایت مت کرنا, سر دے دینا ترک روایت مت کرنا, شب زادوں کے ہاتھ پہ بیعت مت کرنا. بہت اچھے. تو یہ جو مسئلہ ہے نا کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں, آپ جو ایک پوری روایت ہے اس کو جاری رکھیں, اور یہ روایت پرانی ہے. صحیح. اور یہ لوگ ہمت کر کے اسی روایت کو آگے چلا رہے ہیں. سیکولرزم کی جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو ہم اس کی امید دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, کیا ان بلاگرز کے لاپتہ ہونے اور ان پر جو ایک طرح سے بندشیں بعد میں لگیں گی ان جیسوں پر خاص طور پر, یا جو پیغام دینے کی کوشش وہ جو جابر قوتیں آپ کہہ رہے ہیں کر رہی ہیں, اس کا مستقبل کیا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے مستقبل فی الحال تو مشکل ہے, لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسن ناصر کے مرنے کے 60 سال کے بعد دوسرے لوگ بھی مر رہے ہیں. فیض صاحب کے چلے جانے کے 15-20 سال کے بعد بھی بات ہو رہی ہے. جالب صاحب کے چلے جانے کے بعد بھی بات ہو رہی ہے. اور بھی پنجاب میں کئی عوامی شاعر ہوں گے جو باتیں کرتے ہوں گے, ان کے جانے کے باوجود باتیں ہو رہی ہیں. تو باتیں اسی طرح سے ہوتی رہیں گی. میں ذاتی طور پہ چونکہ میں جس کو کہتے ہیں کہ پر امید بندہ ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں نہیں تو کبھی نہ کبھی, کہ فیض نے کہا بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے, فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم, تو ہم تو اس امید پہ قائم ہیں. لیکن اس امید کو زندہ رکھنا ہمارا کام ہے, اور زندہ ایسے ہی رکھ سکتے ہیں کہ جب ان لوگوں کی باتیں آئیں اس بات کو آگے بڑھائیں, جو روشن خیالی کی بات ہے اس کو کسی طرح سے پھیلاتے رہیں, جو بھی وسائل ہمارے ہیں وہ ہم ان کے سامنے لوگوں میں پیش کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہم پہ بھی غداری کے الزام لگیں گے, ہم پہ بھی کفر کے الزام لگیں گے. ابھی سنا ہے کہ جو شان تاثیر صاحب کے ساتھ سلسلہ ہوا تھا
جو چکوال میں معاملے کے بعد شان تاثیر کو بھی لگا دیا فتویٰ، اور اس کے اندر مسیساگا کے ایک آدمی شامل ہے. یعنی یہ آگ اب پاکستان یا اسلامی ممالک تک نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں ہماری مسلم کمیونٹی پہنچی ہوئی ہے وہاں یہ زہر پہنچ رہا ہے، وہ وہاں تک وہاں پہنچا. اس کے حمایتی بھی پہنچ رہے ہیں. آپ نے فیض صاحب کا، حبیب جالب کا، یہ جو ترقی پسند روشن پسند لوگ تھے ان کا ذکر کیا، مگر ایک طرف اب یہ بھی قلبیاں ہے کہ فیض صاحب کو ہم دیکھیں گے ان کی جو انتہائی ترقی پسند جو نظم ہے وہ اس کو اب جماعت اسلامی والے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. فیض صاحب غالب کو جالب کو بھی استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ سے ہوتا ہے، غالب کو بھی کرتے ہیں، سارے شاعروں کو کرتے ہیں. یہ تو روایت ہے نا، لیکن وہ تو ترانہ ایسا ہے نا، تو اب وہ سب اٹھا کے پھر رہے ہیں، لیکن سچ میں اس کے ساتھ کون ہے وہ سامنے آئے گی نا بات آپ کی. بالکل ٹھیک کہ آپ لاکھ کرتے رہیں اور ہم دیکھیں لے کے اب جہاد کا پرچم بلند کر دیں، ناکامی ہوں گے آپ، کہ سب کے دل کو تو وہ بات نہیں لگے گی نا، منافقت لگے گی. آپ نے کہا مستقبل کے بارے میں آپ پر امید اس حوالے سے ہیں کہ ہم اسٹرگل تو اپنی نہیں چھوڑ، جی ہمیں تھکنا نہیں ہے. جی کم از کم اس سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پر ان نوجوانوں نے ہمت کر کے ایک کاؤنٹر نیریٹو دیا، جی اب ان کی گمشدگی یا ان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کی بات بھی اسی سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل رہی ہے. اگر پاکستان کے مین اسٹریم کے میڈیا جو ہیں وہ اس کے پر زیادہ بات نہیں کر رہے، سوشل میڈیا بات کر رہا ہے، ہم بات کر رہے ہیں، تو کیسے پھر بھی کوئی بہتری آئے گی جبکہ جو ریاستی ادارے بھی اس روشن خیالی کے خلاف ہے، اس کے ساتھ ساتھ عوام کی جو عمومی ذہنیت ہے وہ بھی دیکھو صاحب، ہم تو میں تو عمر آپ سے زیادہ ہے، تو ہم تو یہ شروع سے ہی بھگتتے چلے آ رہے ہیں، یہ تماشا تو دیکھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن امید جو ہے، مطلب میں اس امید کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں کہ جو لہر ہے نا مزاحمت کی، یہ سینہ در سینہ نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے. اور جب تک بھی پاکستان میں چند ایسے مزاحمت کار موجود رہیں گے جو بندوق سے نہیں بلکہ جو قلم سے کوشش کر رہے ہیں، وہ بات رہ جائے. اب دیکھیں نا، یہ جو نظم ہے ان کی سلمان حیدر صاحب کی، شعری حوالوں سے کوئی بہت بڑی تنقید کے حوالوں پہ پوری اترنے والی نظم تو نہیں، اس کا پیغام تو آسان ہے نا، بہت آسان اور بہت پیغام تو بہت آسان ہے نا. اب ہو کیا رہا ہے، ایک اور جو بات میں آپ کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو دانشور کا سماجی منصب تھا نا، سماج میں تبدیلی کا، اس کو منظم طور پہ دور کیا گیا. دانشوروں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، حسن عسکری صاحب ان کے پیروکاروں سے، کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ نہیں بات، اور پیغام نہیں ہونا چاہیے تمہارے قلم، آپ تو جو بھی لکھتے ہو پیغام ہی ہوتا اس کے اندر. آپ کسی بھی نظریے سے آئیں، مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بائیں بازو کے ہو جاؤ، جہاں سے بھی آؤ گے، جب تک بھی آپ کا قلم اپنی تحریر میں، چاہے وہ آپ ناول لکھ رہے ہوں، چاہے وہ آپ شاعری کا، اس میں کہیں نہ کہیں سے سماج سدھار کا پیغام منصوبہ بندی کے تحت تو نہیں لیکن منظم طور پہ آتا رہے گا، آپ کے اندر سے نکل کے آتا رہے گا، وہ اصل بات ہے. لیکن ہمارے ہاں سال ہر سال سے اور بدقسمتی سے اچھے لوگ اس کا شکار ہو گئے، جو موجود ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ بات ہمیں نہیں کرنی، یہ تو ترقی پسند کرتے تھے. بھائی ترقی پسند ان کا ٹھیکہ تھوڑی تھا. قلم کار کی ذمہ داری سماج کی تبدیلی ہے. ہم سے بہت پہلے شیلی کہہ کے گیا تھا جب اس نے ڈیفنس آف پوئٹری لکھی تھی کہ جو قلم کار ہوتے ہیں وہ معاشرے کے غیر مرئی قانون ساز ہوتے ہیں، غیر منتخب قانون ساز. ہم قلموں سے اپنے، یعنی یہ سارے سلمان حیدر جیسے لوگ، گورایا صاحب جیسے لوگ، عاصم صاحب جیسے لوگ، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ ایک طریقے سے ایک منشور ترتیب کیے چلے جا رہے ہیں، اس منشور کو آگے بڑھا رہے ہیں. اصل کام یہ ہے. آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ جابر قوتیں جو یہ کام کر رہی ہیں اس خیال سے کہ ان لوگوں کے ایسا لکھنے کہنے سے کوئی پاکستان کی ریاست کو خطرہ تھا یا خدا نخواستہ اسلام کو کوئی خطرہ درپیش ہوا، کیا وہ نہیں سوچتے نہیں کہ ان کی اس طرح کی حرکات سے پاکستان کی ریاست کی سلامتی کو اور اسلام کی بدنامی کے حوالے سے زیادہ خطرات ہیں؟ دیکھیے، جو برخود غلط لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی اس طرح سے نہیں سوچتے ہیں. ان کے سامنے اپنی ناک کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے، ان کے سامنے اپنے مفادات کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے. پاکستان کے بارے میں تو وہ نہیں سوچتے ہیں، پاکستان کے بارے میں تو میں اور آپ سوچتے ہیں. حق ہے کہ نہیں یہ بات؟ یا پاکستان کے بارے میں تو وہ مذاہب کار سوچتے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ ہم لکھیں گے تو کل واقعی ہماری زبان کاٹ لیں گے، کل واقعی ہمارے ہاتھ توڑ دیں گے، کل واقعی ہمیں زخمی کر کے پھینک دیں گے، کل واقعی ہمیں سبین منصور کی طرح سے مار دیں گے. لیکن کیا لوگ باز آ رہے ہیں؟
تو جب تک یہ جدوجہد کو تو جاری رکھنا پڑے گا، اور یہ جو جابر قوتیں ہیں یہ آپ کے خلاف رہیں گی، کیونکہ جب بھی آپ آواز اٹھائیں گے تو وہ ان کے خلاف آواز اٹھتی ہے۔ بنیادی طور پہ تو آپ نظام کو ہلا رہے ہیں نا، جس نظام نے یہ پالے ہیں دہشت گرد اور دہشت پرست اور مذہب پرست، اور ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کی سرپرستی کو ان کو اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں نا۔ وہ ان کے اعلی کار بھی ہیں اور ان کے محافظ بھی ہیں، وہ ان کی جس کو کہتے ہیں پیادہ قوتیں بھی ہیں، تو ان کے ذریعے سے ہم آپ کو سب کو وہ مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم آپ تو پھر بھی سو کال اپنے طور پہ شاید محفوظ، آپ کی تو یہاں پہ بھی لوگ آپ کے پیچھے پڑے تھے کہ نہیں، آپ کو بھی دھمکیاں ملی، دوسروں کو بھی دھمکیاں ملی، تو یہ تو سب جگہ پھیلے ہوئے، ہم تھوڑے سے محفوظ ہیں۔ لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم سے کہیں زیادہ بہادر وہ لوگ ہیں جو اس جس کو کہتے ہیں نا جلتی آگ کے اندر بیٹھ کے اس آگ کے دریا میں کودے ہوئے ہیں، اور وہاں سے وہ تیر کے نکل کے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ منیر صاحب، آپ نے گفتگو میں حصہ لیا۔ بہت شکریہ ناظرین، منیر سامی صاحب کے ساتھ ہم نے بلا تکلف ٹاک شو میں یہ تجزیہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ جابر قوتیں جن کے ساتھ ساتھ میں جاہل کا لفظ بھی استعمال کرنا چاہوں گا، جو ان روشن خیال اور پڑھے لکھے بلاگرز اور ان جیسے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں۔ پاکستان کے دوست اور انسانیت کے دوست وہی لوگ ہیں جو اس وقت عطاب کا شکار ہیں، اور ہم اپنے میڈیا کے ذریعے اس تجزیے کی وساطت سے یہ ضرور عوام الناس میں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں بات پھیلانا چاہتے ہیں کہ ایسا کرنا، ظلم کرنا ان کے حق میں نہیں ہے۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ Number 1 Multicultural Channel. This is TAG TV.